وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين۔ اور وہ اللہ ہی ہے جس نے چھتریوں کے سہارے کھڑے ہونے والے پاکستان اور بغیر سہارے خود اپنے تنوں پر کھڑے ہونے والے باغ اور کھجور کے درخت اور کھیت جن کے پھل اور مزے مختلف ہیں اور چکنائی والے پودے اور انار کچھ ایک دوسرے سے شکل و مزے میں ملتے جلتے اور کچھ ایک دوسرے سے مختلف پیدا کیے ہیں، ان میں سے ہر ایک کا پھل جب وہ پھلے استعمال کرو اور اس کی کٹائی کے وقت اس کا حق یعنی صدقہ ادا کرو اور اسراف سے بچو، اللہ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشًا كُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ۔ اور وہی ہے جس نے چوپایوں میں سے کچھ لادو جانور پیدا کیے اور کچھ زمین سے لگے ہوئے چھوٹے جانور جو بار برداری کے کام نہیں آتے۔ اللہ نے جو کچھ تمہیں دیا ہے اسے استعمال کرو اور شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو، وہ تمہارا اللہ سے کاٹ دینے والا دشمن ہے۔ 8 أزواج من الضأن 2 ومن المعز 2 قل الذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين۔ ان چوپایوں میں سے جن کا گوشت کھایا جاتا ہے اللہ نے 8 راس نر و مادہ پیدا کیے ہیں، بھیڑ کی قسم میں سے 2 اور 2 بکری کی قسم میں سے، یعنی ایک نر اور ایک مادہ۔ تم پوچھو کیا اللہ نے دونوں قسموں میں سے نر حرام کیے ہیں یا دونوں کی مادائیں یا وہ بچے جنہیں ان دونوں قسموں کی مادائیں اپنے رحموں میں لیے ہوئے ہیں؟ اگر تم راستی پر ہو تو مجھے کسی یقینی علم کی بنا پر بتاؤ۔ وَمِنَ الْإِبِلِ 2 وَمِنَ الْبَقَرِ 2 قُلْ الذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنثَيَيْنِ أَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنثَيَيْنِ أَمْ كُنتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ وَصَّاكُمُ اللَّهُ بِهَذَا فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا لِيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ۔ اور اسی طرح اس نے اونٹ کی قسم میں سے 2 اور گائے کی قسم میں سے 2، ایک نر اور ایک مادہ پیدا کیے ہیں۔ پوچھو کیا اللہ نے دونوں قسموں میں سے نر حرام کیے ہیں یا دونوں کی مادائیں
یا وہ بچے جنہیں ان دونوں قسموں کی مادائیں اپنے رحموں میں لیے ہوئے ہیں؟ کیا تم لوگ اس وقت موجود تھے جب اللہ نے تمہیں اس حرمت و حلت کا تاکیدی حکم دیا تھا؟ اگر نہیں تو پھر اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو لوگوں کو نادانی سے گمراہ کرنے کے لیے جان بوجھ کر اللہ پر جھوٹ باندھے۔ اللہ ظالموں کو ہرگز ظلم کی ہدایت نہیں دیتا۔ قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم۔ کہہ دیجئے جو وحی میری طرف بھیجی گئی ہے اس میں تو میں کوئی چیز جسے کوئی کھانے والا کھائے اس کے علاوہ حرام نہیں پاتا کہ وہ چیز مردار ہو یا بہایا ہوا خون ہو یا سور کا گوشت ہو، کیونکہ یہ سب چیزیں ناپاک ہیں، یا پھر وہ حرام پاتا ہوں جو نافرمانی کے طور پر ہو کہ اللہ کے سوا اس پر کسی اور کا نام پکارا گیا ہو، مگر جو شخص ان میں سے کسی چیز کے کھانے پر مجبور کر دیا جائے جبکہ وہ نہ ان چیزوں کے کھانے کا خواہش مند ہو اور نہ ضرورت کی حد سے بڑھنے والا ہو، تو تمہارا رب یقیناً بہت حفاظت کرنے والا، بار بار رحم کرنے والا ہے۔ وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون۔ اور جن لوگوں نے یہودیت اختیار کی ہے ان کے لیے ہم نے ہر ناخن سے کھانے والا جانور حرام کر دیا تھا، اور گائے بیل اور بھیڑ بکری میں سے ان دونوں کی چربیاں اس چربی کے سوا جو ان کی پیٹھوں یا انتڑیوں سے لگی ہوئی ہو یا جو ہڈی سے لگی رہ جائے ان پر حرام کر دی تھیں۔ یہ ہم نے ان کی سرکشی کی وجہ سے انہیں سزا دی تھی، اور ہم ہی یقیناً درست بات کہنے والے ہیں۔ فَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل رَّبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ۔ پھر اگر وہ تمہیں جھٹلائیں تو ان سے کہہ دیجئے تمہارا رب وسیع رحمت والا تو ہے، لیکن اس کی سزا مجرم قوم سے دور نہیں کی جا سکتی۔ سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون۔ جن لوگوں نے شرک کیا وہ ضرور کہیں گے اگر اللہ چاہتا تو نہ ہی ہم شرک میں مبتلا ہوتے اور نہ ہمارے باپ دادا اور نہ کوئی چیز ہم اپنی رائے سے حرام ٹھہراتے۔ جو لوگ
ان سے پہلے گزر چکے ہیں وہ بھی اسی طرح باتیں بنا بنا کر تکذیب کرتے رہے، یہاں تک کہ بالآخر انہوں نے ہماری سزا ہی کا مزہ چکھا۔ کہہ دیجئے، کیا تمہارے پاس اس بارے میں کوئی علم ہے کہ اسے ہمارے سامنے پیش کر سکو؟ اصل بات یہ ہے کہ تم صرف گمان ہی کی پیروی کر رہے ہو اور تم محض جھوٹ بول رہے ہو۔ قل فللہ الحجۃ البالغۃ فلو شاء لہداکم اجمعین۔ کہہ دیجئے، اللہ ہی کی دلیل فیصلہ کن ہے، اگر وہ چاہتا تو تم سب کو بجبر ہدایت دے دیتا۔ قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا فإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون۔ کہہ دیجئے، اپنے وہ گواہ لاؤ جو اس بات کی گواہی دیں کہ اللہ ہی نے ان چیزوں کو حرام کیا ہے، پھر بالفرض اگر وہ ایسی گواہی دے بھی دیں تو تم ان کے ساتھ گواہی نہ دو۔ اور جو لوگ ہمارے احکام کی تکذیب کر چکے ہیں اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتے اور بعض دوسری ہستیوں کو اپنے رب کے برابر سمجھتے ہیں، ان کی گری ہوئی خواہشوں کی پیروی نہ کرو۔ قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون۔ کہہ دیجئے، آؤ جو تمہارے رب نے تم پر واجب کیا ہے میں تمہیں سناؤں، یہ کہ کسی کو اس کا شریک نہ بناؤ، ماں باپ سے بہت عمدہ برتاؤ کرو، بوجائے غربت اپنی اولاد ضائع نہ کرو، ہم تمہیں روزی دیتے ہیں اور انہیں بھی دیں گے۔ بے حیائیوں کے قریب بھی نہ جاؤ، خواہ وہ ظاہر ہوں یا چھپی ہوئی۔ کسی جان کو جسے اللہ نے محترم قرار دیا ہے حق طریق کے سوا قتل نہ کرو۔ یہ ہیں وہ باتیں جن کا اس خدائے برتر نے تمہیں تاکیدی حکم دیا ہے تاکہ تم برائیوں سے رکو۔ ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون۔ اور یہ واجب کیا ہے کہ یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ اس طریق کے سوا جو بہت ہی اچھا ہو، اور وہ بھی اس وقت تک کہ وہ یتیم اپنی جوانی اور سن رشد کو پہنچ جائے۔ انصاف کے ساتھ ماپ اور تول پورا کرو۔ ہم کسی شخص کو بھی اس کی طاقت سے زیادہ کا ذمہ دار قرار نہیں دیتے، اور جب بات کرو
تو انصاف سے کام لو، خواہ معاملہ اپنے رشتہ دار ہی کا ہو۔ اللہ کے ساتھ جو عہد و پیمان کیا ہے اسے پورا کرو۔ یہ ہیں وہ باتیں جن کی پیروی کا اس نے تمہیں تاکیدی حکم دیا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ۚ ذَلِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ اور یہ کہ یہی میرا سیدھا راستہ ہے، سو اسی پر چلو اور غلط راستوں پر نہ چلو، ورنہ وہ تمہیں اس خدائے برتر کے راستے سے الگ کر دیں گے۔ یہ ہیں وہ باتیں جن کی پیروی کا اس نے تمہیں تاکیدی حکم دیا ہے تاکہ تم تقوی اختیار کر سکو۔ ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون۔ اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تھی اس شخص پر اپنے احسان کی تکمیل کے لیے جس نے بھی نیکی اختیار کی، اور ہر ضروری چیز کی تفصیل اور ہدایت اور رحمت کے لیے، تاکہ وہ اپنے رب کے ملنے پر ایمان لائیں۔ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ اور اسی طرح یہ قرآن ایک عظیم کتاب ہے، اسے ہم نے اتارا ہے، بابرکت ہے، سو اس کی پیروی کرو اور تقوی سے کام لو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ أَن تَقُولُوا إِنَّمَا أُنزِلَ الْكِتَابُ عَلَى طَائِفَتَيْنِ مِن قَبْلِنَا وَإِن كُنَّا عَن دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ۔ تا ایسا نہ ہو کہ تم کہہ دو کہ کتاب تو ہم سے پہلے صرف 2 جماعتوں یعنی یہود و نصارہ ہی کو دی گئی تھیں اور ہم ان کے پڑھنے سے بالکل بے خبر تھے۔ أَوْ تَقُولُوا لَوْ أَنَّا أُنزِلَ عَلَيْنَا الْكِتَابُ لَكُنَّا أَهْدَىٰ مِنْهُمْ ۚ فَقَدْ جَاءَكُم بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ ۚ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن كَذَّبَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَصَدَفَ عَنْهَا ۚ سَنَجْزِي الَّذِينَ يَصْدِفُونَ عَنْ آيَاتِنَا سُوءَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يَصْدِفُونَ۔ یا یہ کہو اگر الہی کتاب ہمیں دی جاتی تو ہم یقیناً ان سے زیادہ راست رو ہوتے۔ سو اب قرآن مجید کی شکل میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس واضح دلیل، اعلیٰ درجے کی ہدایت اور بہت بڑی رحمت آئی ہے۔ اب جس نے اللہ کے احکام کو جھٹلایا اور ان سے اعراض کیا، اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا؟ جو لوگ ہمارے احکام کے ماننے سے اعراض کرتے ہیں، ہم انہیں ان کے اس اعراض کی وجہ سے برے عذاب کی سزا دیں گے۔ هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك
يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون۔ کیا اب یہ اس کی راہ تک رہے ہیں کہ ان کے پاس جنگ کے لیے ملائکہ آئیں، یا بالکل تباہ کر دینے کے لیے تمہارا رب آئے، یا تمہارے رب کے بعض نشان ظاہر ہوں؟ جس دن ان میں سے تمہارے رب کے بعض نشان ظاہر ہوں گے، اس دن کسی ایسے شخص کا جو پہلے سے ایمان نہ لا چکا ہوگا اور اس نے اپنے ایمان کی حالت میں بھلائی نہ کی ہوگی، ایمان لانا سود مند نہ ہوگا۔ کہہ دیجئے انتظار کرو، ہم بھی منتظر ہیں۔ ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء انما امرهم الى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون۔ جن لوگوں نے اپنا دین ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور وہ کئی فرقے ہو گئے، تمہارا ان سے کوئی تعلق نہیں، ان کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، وہی انہیں بتائے گا کہ وہ کیا کرتے رہے ہیں۔ من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون۔ جو شخص نیکی کرے گا اسے اس نیکی کا 10 گنا ثواب ملے گا، اور جو برائی کا ارتکاب کرے گا اسے صرف اتنی ہی سزا دی جائے گی جتنا اس کا قصور ہے، اور کسی پر ظلم نہ کیا جائے گا۔ قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم دینا قیما ملت ابراہیم حنیفا وما كان من المشركين۔ کہہ دیجئے میرے رب نے یقیناً سیدھے راستے کی طرف میری راہبری کی ہے، ایسے دین کی طرف جو مضبوط ہے، راست رو ابراہیم کے دین کی طرف، اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھے۔ قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين۔ کہہ دیجئے میری نماز، میری قربانی، میرا جینا اور میرا مرنا اللہ ہی کے لیے ہے جو سب جہانوں کا رب ہے۔ لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين۔ اس کا کوئی شریک نہیں، اسی بات کا مجھے حکم دیا گیا ہے اور میں اس کے فرما برداروں میں سے پہلا فرما بردار ہوں۔ قل اغير الله ابغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس الا عليها ولا تزر وازرة وزر اخرى ثم الى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون۔ کہہ دیجئے کیا تم یہ چاہتے ہو کہ میں اللہ کے سوا کوئی دوسرا رب تلاش کروں، حالانکہ وہ ہر چیز کا رب ہے۔ کوئی شخص برائی کا ارتکاب نہیں کرتا مگر اسی پر اس کا وبال پڑتا ہے، اور کوئی گناہوں کا بوجھ اٹھانے والا دوسری جان کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا۔ پھر بالآخر اپنے رب کی طرف تمہارا پلٹنا ہے، اس وقت وہ تمہارے اختلاف کی حقیقت تمہیں بتائے گا۔
وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم۔ اور وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں دوسروں کا جانشین مقرر کیا ہے اور تمہیں ایک دوسرے پر مراتب میں بلند کیا ہے تاکہ اس نے جو کچھ تمہیں دیا ہے اس کے ذریعے تمہارا امتحان لے۔ میرا رب یقیناً جلد سزا دینے والا ہے اور وہ یقیناً بہت حفاظت کرنے والا، بار بار رحم کرنے والا ہے۔